بھی ہوتا ہی کرن دے اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم صدق رسوله النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من اللهوان مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند ولود الحادث الأعمام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام صرف ایک بار اور دفاع لیکن ذرا پڑھنا آپ نے محمد سے درود پاک پڑھنے کی باری ہے تو ذرا محبت سے پڑھا آپ جتنی محبت سے پڑھیں گے اتنی کرم ہوگا محبت بھی ہو عقیدت بھی ہو عقیدہ بھی ہو جوش و خروش بھی ہو ٹھیک ہے تو کوشش فرمایا کریں کہ آپ کے درود کی آواز آپ کے ناموں کی آواز کے یہاں تو برابر ہو ایسے تو اوپر ہو گئے ٹھیک ہے یہ تو کم از کم برابر ہو ابھی آپ نے میں نے 3 دفعہ آپ کو کہا ہے آپ بتا سکتے ہیں کہ ناروں کی آواز بلند تھی کہ درود کی پھر درود کی اللہ امین اللہ تو میں وقت گزار رہے ہیں کہ آپ کچھ بول بھی نہیں سکتے آپ پہ پتہ نہیں کیا الزام لگا دیا جائے تو یہ نہ سمجھے کہ میں نعرے کی مخالفت کر رہا ہوں میں ایک دکھ بیان کرنے جیسی آئے درود کے لیے آپ نعرے کے لیے لا سکتے ہیں یہ بولو یار لا سکتے ہیں آپ جیسے آئے درود کے لیے ایسے نعرے کے لیے لا سکتے ہیں پھر پتر درود والی کیوں آپ کو کہہ کے پڑھوانا پڑتا ہے یہ بالکل وہی ہے جو اقبال نے کہا تھا یہ مصرع لکھ دیا کس شوق نے محراب مسجد میں یہ ناداں گر گئے سردے میں جب وقت قیام آیا یہ نہیں کہ ادھر ہے سب مفہوم اسی طرح ہے بولتے کوئی نہیں یا اللہ خیر ان اللہ ملائکتہ میں بھی بھیجتا ہوں میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں میں نے آپ کو 3 بار کہا اللہ آپ نے 3 بار میری مرضی کر لی یہ آگے سے آواز آئی ہے پیچھے سے بالکل آواز آئی میں بھی خوب جوش و خروش سے لگاؤں اور درود بھی خوب جوش و خروش تو میری ایک بات یاد ہے یہاں تو چلو ماشاءاللہ نقیب وضاقتہ سے عالم دین لگ رہے ہیں یہ آپ جو نعرے لگاتے ہو نا نقیبوں کے کہنے
یہ یاد رکھا کرو، آپ کی جو محفلیں ہوتی ہیں نا، ہم باقاعدہ ایجنسیوں کے بندے بیٹھے ہیں، امریکہ کی ایجنسی کا بندہ، انڈیا کی ایجنسی کا بندہ، جرمنی کی ایجنسی کا بندہ، وہ آپ کو نوٹ کرتی ہے فلانی نبی علیہ السلام کا نام ہے نکی کی تھا، جب درود پاک پڑھنے کی باری ہے کسی نے کس طرح پڑھا، یہ آپ کے نام کو نہیں وہ دیکھتے، کیونکہ وہ تو آپ جوش نقیب صاحب نے کوئی نہ کوئی آپ کو بات سنائی ہوتی ہے، وہ آپ جوشیلے ہوئے ہوتے ہیں، نہیں مزہ یہ ہے کہ بس ان کا نام آئے تو بندہ جھوم اٹھے۔ یہ میری بات یا چشتی صاحب میں بیٹھے ہیں، وہ میری بات کو سمجھے گی کہ میں اللہ معاف فرمائے ہم نعت کی توہین کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن میں آپ کو ایک سچ بات پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے خیال میں حضرت جی اب نبی علیہ السلام کا نام مبارک اس بات کا محتاج ہو گیا کہ کوئی اس طرح ہی لے گا تو برکت میں آؤ گے، اس طرح لے گا تو پھر آپ کی رجوع یہ آپ کا مزاج ہو سکتا ہے، لیکن ایمان کہتا ہے میرا مزاج نہیں، میرا مزاج یہ ہے کہ بس ان کا نام آئے تو جو اٹھ ہو جاتا ہے، یہ آپ کا مزاج ہو سکتا ہے، ایمان کہتا ہے میرا یہ مزاج نہیں، میرا مزاج یہ ہے کہ بس ان کا نام آئے اور چھو، اسی طرح اپنے آپ کو بدلو، جب درود پاک پڑھنے کی باری آئے تو بولنا پڑ جائے، آپ کی یہ خاموشیاں بڑے ستم ڈھائیں گی، ڈھائے بھی بڑے زیادہ، وہ بھی اتنی دلیر نہیں، ان کو پتہ بھی ان تلوں میں کوئی تیل نہیں رہا، ان کو پتہ ان تلوں میں کوئی تیل نہیں رہا، وہ آپ کے خلاف کام کر رہے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم بس ایک دوسرے پہ فتوے دے رہے ہیں، میں کرن ڈیا وہاں وہ نہیں کرن ڈیا، میں اے کرن ڈیا وہ اے نہیں کرن ڈیا، میں نکلے وہاں وہ نہیں نکلے، وہ کام کر رہے ہیں، میں اگر ان کے کام آپ کو بتانے پہ ہوں فجر ہو جائے، میں صرف ایک کام ان کا بتاتا ہوں آپ کے خلاف جو ہو رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جس گھر میں کتا اور تصویر ہوگی اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں رہے گا، تو حضور نے کہہ دیا تو بس پھر اس سے آگے کوئی بات نہیں، جس گھر میں یہ دو چیزیں پائی جائیں گی وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں رہے گا۔ پہلی بات تو یہ حضرت جی ہم نے خود ہی کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن ان کا نہیں، ہر گھر میں تصویر پہنچانی ہے، گھر پیر صاحب کا ہو، گھر مفتی صاحب کا ہو، گھر نقیب صاحب کا ہو، گھر نعت خان صاحب کا ہو، ہر گھر میں ہم نے تصویر پہنچانی ہے، بس یہ مشن ہے ہمارا، کیونکہ ان کے نبی کہہ رہے ہیں جس گھر میں تصویر ہوگی رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا۔ پھر ہوا کیا حضرت، آپ بازار سے صابن خرید کے لائیں اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے، آپ شیمپو خرید کے لائیں اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے، آپ اپنے بچے کے لیے پیمپر کا پیکٹ خرید کے لائیں اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے، آپ اپنے بچے کے لیے نیڈو دودھ خرید کے لائیں حضرت اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے۔ سرکار اسی سوچتے دیں ایک دوسرے کو ڈی گریڈ کرن دے، نہیں تو نہیں کرن دیا میں کرن دیا، تو نہیں کرتا پہ میں کرن دیا، ہم یہ کر رہے ہیں، کام تو وہ کر رہے ہیں۔ کبھی ہم میں سے کو بولا ہے بھائی میں نے صابن سے منہ دھونا ہے، اس پہ تم نے لڑکی کی تصویر کیوں بنا، میں نے تو شیمپو سے ساتھ دھونا ہے، اس پہ تم نے لڑکی کی تصویر کیوں بنا، میں نے تو اپنے بچے کو نیڈو دودھ پلانا ہے، تم نے اس پہ لڑکی کی تصویر کیوں بنا، اور بھائی میں نے تو اپنے بچے کو پیمپر کرنا ہے، تم نے اس پہ لڑکی کی تصویر کیوں بنا، اسی لگے رہے ہیں بس ایک دوسرے میں برا بھلا کہنے دے، کام ہو رہا ہے آپ کے خلاف، لیکن میں نے آپ کو ایک کام بتایا، ابھی بہت کام ہے، یہ بس ہم جذباتی ہیں جی، ہوش سے آری لوگ ہیں، سمجھ بوجھ فہم ادراک یہ ہمیں دور کا بھی نہیں ہے، بس وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم ٹیڑھی کھیڑ ہیں۔ میں اب آپ کو یہ ہمارا سیالکوٹ یہ جو معاملہ ہوا ٹھیک ہے، ایک شرمناک واقعہ ہے، حضور نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو بھیجا، فرمایا کوئی سرسبز درخت نہ کاٹنا، کسی عورت پہ تلوار نہ اٹھانا، کسی بچے پہ تلوار نہ اٹھانا، کسی نہتے پہ تلوار نہ اٹھانا، کسی عورت پہ تلوار نہ اٹھانا، یہاں تک کہا کہ کنیسہ میں بیٹھے کسی راہب پہ تلوار نہ اٹھانا۔ اتنا مارا ہے اس کو کہ اس کے وجود کی ایک ہڈی بھی سلامت نہیں رہی ہے، جنہوں کہہ رہے ہیں چکنا چور ہو جانا، اس کی ایک ہڈی بھی سلامت نہیں رہی ہے۔ اوپر پھر ہم نے کیا کیا کہ تیل ڈال کے نا ہم نے پھر اس کو آگ لگا دی، اس کی اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے، لاش کو مسح کرنا، لاش کا مسئلہ کرنا منع کرتا ہے اسلام، منع کرتا ہے اسلام کسی کو جلانے سے۔ اب ذرا ہماری اپنی ذرا کرتوتیاں میں آپ کو لگوں سنانے ہیں، ہماری اپنی کرتوتیاں، پیر صاحب بھی بیٹھے ہیں سیالکوٹ سے تعلق، چشتی صاحب بھی بیٹھے ہیں سیالکوٹ سے تعلق، ہمارے سیالکوٹ میں ایک بڑی معروف برفی کی دکان ہے، بڑی معروف برفی کی شاید دکان ہے، اس کا نام ہے غلام مشہور، 38 سال میری عمر ہو گئی ہے، سارا سیالکوٹ اس کو سولہ بلاتا ہے،
ہم پہ پھر کیا فتوا دیں گے؟ کیوں جی کسی صاحب چولہا نہیں کہتا سارا سے پھر ہم پہ کیا فتوا لگے گا؟ سیال کوٹ والے سارے گولی مار دینی چاہیے. بولو نا یار جی اپنی باری آتی پھر بھی سب کو گو جاتے سارے. بولو جی مجھے غلام رسول کو اگر سولہ بلایا جائے رسول کو بگاڑ کے سولہ بلایا جائے کیا فتوا آئے گا ہم پہ؟ کچھ نہیں کرنا کریے بہت ہم نے ایک دوسرے پہ دوسرے دن خوش کی باتیں کری. ٹھیک ہے اس کو آپ نے مار دیا تو آپ کے خیال میں آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا. سرکار دین آنا ہے سب کو وہ پوچھے گا بتاؤ کیوں تم نے رسول کو سولہ بلایا. میرا پیر صاحب سب کا چاچا ہے. فتح گڑھ جا کے بھائی کھلا چیلنج ہے جا کے فتح گڑھ میں پوچھ لینا کسی سے. فتح گڑھ مسلمانوں کا قبرستان بالکل سامنے گلی ہے. میرا سگا چاچا ہے ان کا نام محمد حسین ہے. میرے والد صاحب کئی بار مجھے کہتے ہیں جا چاچا سے ہمیں بلا کے لے. ہم پہ پھر کیا فتوا لگے؟ آپ اکثر میری مسجد میں جمعہ پڑھنے آتے ہو. میری مسجد کے بالکل سامنے کسائی کی دکان ہے اس کا نام ہے عبد الخالق سارا شاہ پورا اس کو کھالو کہہ کے بلاتا ہے. کیا فتوا دیں گے؟ میری مسجد کا مقتدی ہے ملک عبد الرزاق اس کا نام ہے سارا سیال کو اس کو جاتا کہہ کے بلاتا ہے. کیا فتوا دیں گے اس کو؟ کیا ہم عثمان کو بگاڑ کے شانی نہیں بلاتے؟ کیا ہم نعمان کو بگاڑ کے نومی نہیں بلاتے؟ کیا اگر ہمارے محلے میں کسی کا نام غلام محمد ہوتا ہم اس کو بگاڑ کے داما نہیں کہتے؟ تو پھر ہم پہ کیا فتوا لگے گا؟ مارو نارے اپنے علاقہ ہے. ٹھیک ہے جی میں اب آپ کو ایک اور بات پوچھ لوں. اس کو آپ نے مار دیا اس کو آپ نے مار دیا. اب بھی کلپ موجود ہے ان لڑکوں کا جنہوں نے مارا اس کو. وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جی ایک سٹیکر تھا جس پہ لگا ہوا لکھا ہوا تھا لبیک یا حسین. اس نے اس کو اتار کے کوڑے والی ٹوکری میں پھینکا میں نے اس کو مار دیا. ٹھیک ہے جی. اب میں اتنا میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں دو تین چیزیں آپ سے پوچھوں گا. ایک بڑا معروف برانڈ ہے جی گل احمد. گل احمد ٹھیک ہے جی ہے نا گل احمد. اس نے کیا پھاڑ کے پھینکا لبیک یا حسین. حسین کیا ہے؟ آپ نواسے ہیں. امام حسین کو جتنی شانیں ملی ہیں رسول اللہ علیہ السلام کی وجہ سے ملی ہیں. وہ کہتا ہے اس نے یا حسین کا سٹیکر اتار کے کوڑے میں پھینکا میں نے اس کو مار دیا. آپ جب گل احمد کا سوٹ خرید کے لاتے ہیں تو اس کے اوپر جو گل احمد لکھا ہوتا ہے اس کو اتار کے کہاں پھینکتے ہیں؟ بولو جی ساڈے کہڑا فتوا ہونا چاہیے. ہمارے سیالکوٹ میں بڑی معروف دکان ہے. سیالکوٹ میں بھی ہے ڈسکے میں بھی ہے گوجرانوالہ سے یہ چلی ہے سلیمان فیڈز. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ إِنَّهُ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ. حسین نبی ہے. حسین غیر نبی ہیں. سلیمان نبی ہیں اللہ کے نبی ہیں بلکہ نبی ابن نبی ہیں. ڈبے کے اوپر لکھا ہوا ہے سلیمان. آپ سلیمان فیلڈ سے لی ہوئی بیکری کھا کے ڈبا کہاں پھینکتے ہو؟ یہ ساڑھے نہ کی ہونا چاہیے. بولو جی لیکن مسلمان کو دبا کر دیا کبھی کسی نے نام نہیں لیا. ٹی وی پہ دوسری تیسری ایک سائبر کے گھر پر وما علینا الا البلاغ. بھی ہوتا ہی کرن دے